السلام علیکم، میرا نام محمد عاقب ہے اور آج ہم فارمیسی ٹیکنیشین کے جو سلیبس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ فارمیسی کا جو سلیبس ہے بی فارمیسی کا، جو فارمیسی کونسل کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کے اندر 6 سبجیکٹس ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے 6 سبجیکٹ ہیں اور ان کی مارکس وغیرہ کی ڈیٹیلز کس طرح سے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ یہ سلیبس آپ فارمیسی کونسل کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو پہلا 100 نمبر کا ریٹن پیپر ہے وہ 2 سبجیکٹس کا کمبینیشن ہے، اناٹمی اور فزیالوجی کا، جس میں 20 مارکس کی اناٹمی ہوگی اور 80 مارکس کی فزیالوجی۔ یہ کورس کی آؤٹ لائن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لائن میں اناٹمی کی بالکل بیسک ہے۔ اس میں تین ہی صرف آؤٹ لائن ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اناٹمی کا انٹروڈکشن، جس میں ڈیفینیشن وغیرہ آ جاتی ہے اور اس کی مزید اگر برانچز وغیرہ اور مزید چیزیں تھوڑی سی اناٹمی کے حوالے سے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، اناٹمیکل ٹرمینالوجیز، جو اناٹمیکل سٹرکچرز وغیرہ ہیں یا اس کی اسپیسیفک ٹرمز اینڈ جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ۔ اور تیسرے نمبر پر سرفیس اناٹمی کے بارے میں انہوں نے بتائی ہے، مزید اس میں ڈسکس کرنا ہے اور اس میں سے آپ کا 20 مارکس کا پیپر بنے گا، جس میں سے کچھ MCQs بھی ہوں گے۔ اور جو دوسرا آپ کا سبجیکٹ ہے وہ فزیالوجی کا ہے، اس میں فزیالوجی کا انٹروڈکشن اور یہ 80 مارکس کا ہوگا۔ اس میں MCQs ہوں گے اور شارٹ کویشچن ہوں گے اور شاید لانگ کویشچن بھی ایک آدھ کوئی ہو۔ اس میں آؤٹ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فزیالوجی ہے، اسٹرکچر آف سیل، ٹیشوز اور باڈی ہے، یعنی کہ ساخت کس طرح ہے سیل کی، ٹیشو کی اور باڈی کے اندر جو ہے بون، ہڈیوں کے اسٹرکچر اور اقسام اور جو جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس، وہ مسلز جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر۔ تیسرا جو چیپٹر ہے وہ بلڈ یعنی کہ خون کا ہے، خون کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس۔ اور اس میں مزید جو بلڈ گروپس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے اسٹڈیز کرنے، اور جو بلڈ کی ڈس آرڈر ہے جیسے کہ انیمیا یعنی کہ خون کی کمی وغیرہ۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے، سرکولیٹری سسٹم، جو ہمارا نظام ہے سرکولیشن والا، ہارٹ کے حوالے سے یہاں پر ہم نے مزید اسٹڈی کرنا ہے، بلڈ پریشر کے، پلس یعنی کہ نبض کا۔ پانچویں نمبر پر جو سسٹم آپ نے فزیالوجی میں اسٹڈی کرنا ہے وہ کون سا، ریسپائریٹری یعنی کہ نظام تنفس، سانس لینے کے حوالے سے جو ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ریسپائریشن کس طرح سے ہوتی ہے، وینٹیلیشن، یہ سارا کچھ آکسیجن کا۔ چھٹے نمبر پر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اسکن کو، اس میں کیا ہے اسٹرکچر آف اسکن، پھر ٹمپریچر ریگولیشن، جس طرح سے جو جیسے گرمیوں میں پسینہ آ جاتا ہے اور باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اور ساتویں نمبر پر کیا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم، اس میں ہم نے مطلب ڈائجسٹیو سسٹم کے حوالے سے جو نظام ہاضمہ ہے، انہضام، جس سے ہضم ہوتے ہیں جو خوراک وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر یورینری سسٹم، جس کے تھرو ہم ایکسکریشن کرتے ہیں یعنی کہ پیشاب وغیرہ، تو وہ اس کی اندر انہوں نے یورین کی فارمیشن یعنی کہ پیشاب کس طرح سے بنتا ہے، کمپوزیشن وغیرہ اور سارا۔ اس میں مزید کڈنی کا رولز وغیرہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے گا۔ 9ویں نمبر پہ ہے فزیالوجی آف نرو اور مسلز کی، جو انہوں نے فزیالوجی کے بارے میں کیا ہے ڈسکس کرنا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر کیا ہے ہمارا نروس سسٹم، جس میں سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور اس میں مسکولر سسٹم کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر 11ویں نمبر پر کیا ہے اسپیشل سینس، جو ہماری ہوتی ہے اس کے بارے میں، ہمارے اسٹرکچر اور اسپیشل سینسز ہماری کون کون سی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو 5 سینسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور مزید جو بھی سینسری ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے 12ویں چیپٹر میں ہم نے اینڈوکرینالوجی یعنی کہ ہارمونز وغیرہ کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے، ہمارے باڈی کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں، اور موسٹ امپارٹنٹلی جو پیچوٹری ہارمونز ہوتے ہیں، پیچوٹری گلینڈ سے جو ریلیز ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کا ایک پارٹ ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے سارا۔ اچھا، تو یہ 2 سبجیکٹس یعنی کہ اناٹمی اور فزیالوجی کو ملا کر
یہ آپ کو ایسے سمجھیے ایک سبجیکٹ ہے 100 مارکس کا ایک پیپر ہے، آپ کے ٹوٹل 4 پیپر ہوں گے ریٹن کے جو 400 مارکس کے ہوں گے، اور دوسرے 400 مارکس آپ کے پریکٹیکل اور وائوا کے ہوں گے، وہ بھی انہی سبجیکٹ کے ہوں گے۔ تو دوسرا جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ کون سا ہے؟ بائیو کیمسٹری اور مائکرو بیالوجی۔ اس میں بائیو کیمسٹری 50 مارکس کی ہے اور مائکرو بیالوجی یہ بھی 50 مارکس کی ہے۔ بائیو کیمسٹری کی کورس کی آؤٹ لائن دی گئی ہے یہ، جس میں جنرل انٹروڈکشن بائیو کیمسٹری کے بارے میں بتایا گیا کہ ہے کیا اور اس کی ہسٹری وغیرہ، اور بیسک بائیو کیمیکل پرنسپلز وغیرہ، جو دوسرے بیسک بائیو کیمیکل پرنسپلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ دوسرا جو چیپٹر اس میں جنرل انٹروڈکشن بیسک کیمسٹری نیچر اینڈ کلاسیفیکیشن اینڈ فنکشن آف کاربوہائیڈریٹس لپڈس پروٹین اینڈ امائنو ایسڈ۔ اس میں جو بیسک میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹین وغیرہ، ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامنز، ہارمونز اور انزائمز کو بھی۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اس میں وائٹامنز کے رولز وغیرہ اور اس کی ٹائپس، فیٹ سالوبل کون سے ہیں جو فیٹ میں سالوبل ہوتے ہیں اور کون سے پانی میں سالوبل ہوتے ہیں، تو یہ سارے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ، جو آج کل کے ماڈرن میڈیسن وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، بائیو ٹیکنالوجی جس سے انسولین وغیرہ اور جینیٹک انجینئرنگ وغیرہ، آج کل اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ایسڈ بیس اور الیکٹرولائٹ بیلنس ان ہیومن باڈی، جو جسم کے اندر ایسڈ اور بیس کا، یعنی کہ تیزاب کا اور پھر بیس کا جو بیلنس ہوتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ جو دوسرا آپ کا 50 نمبر کا پارٹ ہے وہ آپ کا ایک اور سبجیکٹ ہے مائکرو بیالوجی۔ اس میں آپ نے بیسک انٹروڈکشن پڑھنا ہے مائکرو بیالوجی کا، اور نامن کلیچر اور کلاسیفیکیشن پڑھنی ہے اس کی مائکرو آرگنزم کی، یعنی کہ مائکرو آرگنزم کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، پیتھوجنز، بیکٹیریا کی کلاسیفیکیشن اور ان کے کلچر میڈیاز، یہ ساری چیزیں، اور وائرسز کے بارے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، کون سے وائرسز ہوتے ہیں، کس طرح کی یہ ڈیزیزز پھیلا سکتے ہیں، اس حوالے سے۔ انٹروڈکشن ٹو فنجائی، آپ نے فنجائی کے حوالے سے بھی پڑھنا ہے، یسٹ، مولڈز، اس سے ہم کون سی خوراک وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ کون سی خوراک جیسے دہی بنانے میں یہ مدد فراہم کرتے ہیں فنجائی، یسٹ وغیرہ، اور اس سے مولڈز جو ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاء جیسے ڈبل روٹی وغیرہ، ان چیزوں کو یہ خراب بھی کرتے ہیں مولڈز، تو یہ ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ اور انٹروڈکشن ٹو مائکرو بیالوجی آف ایئر، واٹر اور سوئل، یعنی کہ مٹی کی، پانی کی اور ہوا کی مائکرو بیالوجی ہے، اس میں جو مائکرو آرگنزم وغیرہ ہوتے ہیں، کون سے جو ہارمفل ہوتے ہیں اور کون سے ہیں جو ہارم لیس ہوتے ہیں، یعنی جو ڈیسیزز وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر انہوں نے ہمیں بتایا اسٹیرلائزیشن اور ڈس انفیکشن کے بارے میں۔ اسٹیرلائزیشن اور ڈس انفیکشن میں کس طرح سے ہم مطلب ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتائی ہوں گی، جس سے ہم کیا کرتے ہیں، جراثیموں کو مار سکتے ہیں یا اشیاء کو جراثیموں سے پاک کر سکتے ہیں، جیسے دودھ وغیرہ کو پاسچرائزیشن کے پروسیس سے کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میڈیسن میں بھی اسپیشلی جو اسٹیرائل انجیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، جو انجیکشنز ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر جو ہے نا اسٹیرلائزیشن ان کی کرنی ہوتی ہے، تاکہ جو کوئی بھی بیکٹیریا وغیرہ بلڈ کے اندر نہ چلا جائے، اور اگر بلڈ تک خدا نخواستہ چلا جائے تو وہ سینٹرل نروس سسٹم میں پھر دماغ تک جا سکتا ہے، جس سے بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پانچواں جو اس میں چیپٹر ہے وہ فرمنٹیشن کا ہے۔ اس میں جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس وغیرہ ہیں یا فوڈ کی انڈسٹری میں بھی یوز ہوتی ہے فرمنٹیشن، لیکن ہم نے یہاں موسٹلی اسٹڈی کرنی ہوگی وہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کے حوالے سے۔ چھٹے نمبر پر ڈیفینیشنز ہیں ڈفرینٹ امیونٹی کی، آٹو امیونٹی کی، ٹالرنس، اینٹیجن وغیرہ، یہ چند ایک ڈیفینیشنز ہیں، یہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ ساتویں نمبر پر پھر کیا، ویکسینز اور سیرا، یہ آپ نے پڑھنی ہے، ویکسین کیا ہوتی ہے، سیرم کیا ہوتا ہے، تو یہ ڈفرینٹ سارا کچھ اس میں ڈسکس کرنا ہے، ٹائپس آف ویکسینز وغیرہ، یہ ہم نے، یہ 100 نمبر کا آپ کا دوسرا پیپر ہوگا، جس میں آپ نے بائیو کیمسٹری اور مائکرو بیالوجی دو چیزیں، اس میں آپ نے ایم سی کیوز زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کے بعد شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن۔ تیسرا آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے فارماکوگنوسی، یہ آپ کا ایک ہی سبجیکٹ ہے، تھوڑا سا ان دونوں کی نسبت ایسے سمجھ لیں تھوڑا سا بڑا ہے، اور پورا 100 مارکس کا یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ پہلے دو وہ
فزیالوجی اور اناٹمی وہ 100 مارکس کے تھے، اور مائکرو بیولوجی اور بایو کیمسٹری یہ بھی 100 مارکس کے۔ جو تیسرا آپ کا سبجیکٹ ہے فارماکوگنوسی، یہ پورا ایک سبجیکٹ 100 مارکس کا ہے، تو یہ آپ کے 300 ہو گئے۔ اور چوتھا جو ہے آپ کا وہ فارماسیوٹکس ہے، تو ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، اسکوپ آف فارماکوگنوسی، بیسک ڈیفینیشن وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر کروڈ ڈرگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کلاسیفیکیشن۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے، جو ٹرمینالوجیز، عام تعریفیں وغیرہ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ٹرمز فارماکوگنوسی میں، اس کا انٹروڈکشن ہے۔ چوتھے پر کیا ہے، ایولیویشن آف کروڈ ڈرگز، جو کروڈ ڈرگز ہوتی ہیں ان کی کیا ہے ایولیویشن، ہم نے کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے یا ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ان کو جانچنا ہے۔ تو وہ ڈفرینٹ یہ طریقے ہیں 3 4 5، آرگینولیپٹک ہے، فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل۔ یہ ان طریقوں سے ہم نے کیا کرنی ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے کروڈ ڈرگز کی۔ پانچویں نمبر پر ہم نے کیا ہے، انٹروڈکشن، کیس ہسٹری، اسکن ٹیسٹ، ٹریٹمنٹ اینڈ میکانزم آف الرجی کے بارے میں ہم نے سارا کچھ اسٹڈی کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر انزائمز جو حاصل ہوتے ہیں پودوں سے، تو ان کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، یعنی کہ فائٹو انزائم ان کو کہتے ہیں جو پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر کیا ہے، جنرل انٹروڈکشن آف پوائزنس پلانٹ، جو زہریلے پودے ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ہم نے انٹروڈکشن۔ ساتویں نمبر پر جنرل انٹروڈکشن آف پوائزنس پلانٹ وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان۔ اس میں ہم پوائزنس پلانٹ جو زہریلے ہوتے ہیں وہ جو پاکستان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اسپیسیفکلی ان کو ہم نے زیادہ ڈسکس کرنا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہم نے سیپریشن اینڈ آئسولیشن آف پلانٹس کانسٹیٹیوئنٹ، جو پلانٹس کے اندر جو کانسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں، جو خاص اجزاء ہوتے ہیں جو دوا کے طور پر یوز ہو سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، ان کو کس طرح سے ہم پلانٹ سے سیپریٹ کرتے ہیں یا آئسولیٹ کرتے ہیں، جیسے پلانٹ کا سولوشن وغیرہ بنا کر یا اس سے کی ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے اس سے اس کا کانسٹیٹیوئنٹ ہم کیسے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو کرومیٹوگرافی اور کرومیٹوگرافک ٹیکنیکس جو ڈفرینٹ ہوتی ہے، کالم کرومیٹوگرافی، پیپر کرومیٹوگرافی یا تھن لیئر کرومیٹوگرافی۔ کرومیٹوگرافی کافی سارے ٹائپس کی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ 3 پڑھنی ہے بیسک، جو یہ ہے کالم، پیپر اور تھن لیئر۔ اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن ٹو ایکسٹریکشن اینڈ ایکسٹریکشن ٹیکنیک، کس طرح سے آپ نے ایکسٹریکشن کرنی ہے، جیسے ایک پلانٹ سے ایکسٹریکٹ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا لیکوڈ وغیرہ بنا کے تو اس کا ایکسٹریکٹ بناتے ہیں، سولوشن بناتے ہیں، تو وہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے ہم نے۔ 10ویں نمبر پر اس کے کیا ہے کہ کلاسیفیکیشن آف میڈیسنل یوزز آف امپارٹنٹ پلانٹس، جن میں یہ کمپاؤنڈس پائے جائیں، یعنی کہ گلائکوسائڈز، الکلائڈز، وولٹائل آئلز، ریزنز، کاربوہائیڈریٹس، ٹیننز، یہ ڈفرینٹ ہم نے پلانٹس کو اسٹڈی کرنی ہے جو یوز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکل، جن کے نام یہاں پر مینشن ہیں۔ تو اس کے بعد کیا لیپڈس کو بھی ہم نے اس میں اسٹڈی کرنا ہے، لیپڈز خاص طور پر پلانٹس کے حوالے سے، فکسڈ آئل، فیٹس وغیرہ۔ تو یہ 10 چیپٹر ہیں فارماکوگنوسی کے، اور اس میں سے 100 مارکس کا، جس میں سے زیادہ تر MCQs ہوں گی اور باقی شارٹ کوشچن اور شاید لانگ کوشچن بھی چند ایک۔ اور اس کے بعد ہے فارماسیوٹکس کا جنرل، اس میں کیا ہے جنرل ہے یہ فارماسیوٹکس، فزیکل ڈسپینسنگ وغیرہ ہے، اس کے ریٹرن یہ بھی 100 مارکس کا ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو فرسٹ ایئر ہے بی فارمیسی کا وہ کمپلیٹ ہوگا 400 مارکس کا۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں کیا کیا ہے۔ انٹروڈکشن آف فارمیسی ہے ان ریلیشن ٹو ہاسپٹل فارمیسی، کلینکل فارمیسی، یعنی کہ اس میں فارمیسی کی بیسک ڈیفینیشن وغیرہ اور جو اس کی ٹائپس وغیرہ ہیں ڈفرینٹ، ہاسپٹل فارمیسی، کلینکل فارمیسی، ریٹیل فارمیسی، انڈسٹریل فارمیسی، فورنزک فارمیسی وغیرہ وغیرہ، وہ اس میں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے پہلے چیپٹر میں۔ دوسرا جو چیپٹر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہسٹری آف فارمیسی کو ڈسکس کرنا ہے وتھ اسپیسیفک ریفرنس ٹو کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ، جو مسلمان سائنسدان تھے جن کا جو کنٹریبیوشن تھا فارمیسی کے اندر، خاص طور پر جیسے ہمارے ایک سائنسدان تھے ابو علی سینا، تو ان کا کافی کنٹریبیوشن تھا میڈیسن اور سائنس میں۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ انٹروڈکشن آف ویریس آفیشیل بکس، جو ایک آفیشیل بکس ہوتی ہیں، یعنی کہ جو خاص یوز ہوتی ہیں ریفرنس کے طور پر، جس سے ہم نے ریفرنس دے کے جس کے مطابق ہم نے ادویات بنانی ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے پاکستان کے اندر کون سی ہوتی ہیں، اور فارن کون سی بکس ہوتی ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں، جیسے برٹش فارماکوپیا ہے، USP ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا، اور پاکستان فارماکوپیا، چند ایک یہ ان کی ایگزامپل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے
ہم نے اسٹڈی کرنی ہے سرفیس ٹینشن کو، وسکاسٹی، آیونائزیشن وغیرہ، یہ جو ڈفرینٹ کیمسٹری ریلیٹڈ ٹاپک ہیں یہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے تاکہ اس سے ہمیں ڈرگ کی کیمسٹری وغیرہ کے بارے میں پتہ ہو، وسکاسٹی، پی ایچ انڈیکیٹرز، یہ ساری چیزیں۔ 5ویں نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے، انٹروڈکشن اینڈ اپلیکیشن آف دی فالوئنگ پروسیسز، یہ ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں ڈرگ کے، ایڈزارپشن ہے، کیلسینیشن ہے، کرسٹلائزیشن ہے، ایواپوریشن وغیرہ وغیرہ، یہ سارے پروسیسز ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں اس چیپٹر میں۔ چھٹا چیپٹر ہے جو امپورٹنٹ بھی ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ویریس جو ڈوزیج فارمز ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، بالفرس ٹیبلٹس ہیں، سپوسٹریز ہیں، یا پھر انجیکشنز ہیں، جو ڈفرینٹ ڈوزیج فارمز اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ان کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، وہ کون کون سی فارمز ہیں جو اویلیبل ہیں اور ان کی کون سی ٹائپس ہیں اور کس طرح سے ان کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اسٹرکچر ہوتی ہے، یوز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے اس میں اسٹڈی کرنی ہے، انٹروڈکشن کرنا ہے ڈوزیج فارم کے، یعنی کہ ڈوز جس فارم میں ہم دیتے ہیں، ٹیبلٹ فارم ہو گئی، کیپسول ہو گئی، کافی ساری جو آپ لوگوں نے آبزرو کی ہوں گی ان کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے، بیسک پرنسپل آف کمپاؤنڈنگ اور کیا ہے، ڈسپینسنگ، یعنی کہ ویٹ میئرز، کیلکولیشنز آف کمپاؤنڈ، ڈسپینسنگ، کنٹینر کلوجر، پریسکرپشن ہینڈلنگ، فلنگ وغیرہ، یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں، بنیادی اصول جو ہیں کمپاؤنڈنگ یعنی کہ بنانے کے، اور ڈسپینسنگ تیاری وغیرہ کے، جو ادویات کے بنانے کے، جو یعنی کہ آپ کو وزن کرنا کہ بالکل ایکوریٹ انداز میں کیمیکل کا وزن کرنا، اس کی کیلکولیشن کرنا، تو یہ ساری چیزیں، کنٹینر جو جس چیز کے اندر جو دوا کی جو کنٹینر ہوتا ہے، جیسے شیشے والی بوتل وغیرہ ہوتی ہے، یا ٹیبلٹ کے جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی پیکنگ وغیرہ ہو، یہ ساری چیزیں، ہینڈلنگ، سارا کچھ، فلنگ اور جو پریسکرپشن وغیرہ ہے اس کے حوالے سے۔ 8ویں نمبر پر کیا ہے، ایکسٹیمپورینس ڈسپینسنگ آف سولوشنز وغیرہ، جو بیرونی طور پر بناتے ہیں، ایملشن وغیرہ، کریمز، آئنٹمنٹ، سارے ان کے حوالے سے۔ 9ویں نمبر پر کیا ہے، انٹروڈکشن ٹو ایسیپٹک ڈسپینسنگ، یعنی کہ ایسیپٹک کا کیا مطلب ہے، وہ اسٹیریلائزڈ کے میننگ میں آ جاتا ہے، جو اسٹیریلائزیشن والا۔ ایسیپٹک ڈسپینسنگ ہے ٹی پی این کس طرح سے، یعنی کہ بیکٹیریا وغیرہ کہ ان کے اندر کنٹامینیشن نہ ہو، ایسیپٹک ہو، جراثیموں سے پاک ہو، اور ٹی پی این ڈسپینسنگ یعنی کہ ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن جو ہے ان کی ڈسپینسنگ کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر کیا ہے، انٹروڈکشن ٹو انکمپیٹیبلٹی، انکمپیٹیبلٹی سے کا انٹروڈکشن کرنا، کس طرح سے مطلب جو ڈفرینٹ کیمیکلز ہوں، کمپاؤنڈز ہوں یا سولوشنز ہوں، وہ ایک دوسرے میں حل پذیر نہ ہوں، تو وہ ایک دوسرے کے انکمپیٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، یا جو انکمپیٹیبل ہوتے ہیں ان کے کیا ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، تو اس بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ آپ کے 400 مارکس کے ریٹن کا بیسک انٹروڈکشن تھا، اور دوسرا اس میں 400 مارکس کے آپ کے کیا ہوں گے، پریکٹیکل ہوں گے، جس میں پہلے نمبر پر آپ کا اناٹمی اور فزیالوجی کا 100 مارکس کا پریکٹیکل ہوگا، جس میں آپ نے ہیومن اسکیلٹن کے بارے میں اور ہسٹالوجیکل سلائڈز وغیرہ کی اسٹڈی کرنی ہے، اور فزیالوجی میں بلڈ کا، ریسپائریشن کا، سی وی ایس کا، یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ دوسرا جو 100 مارکس کا پریکٹیکل ہے وہ بایو کیمسٹری اور مائکرو بایولوجی کا ہے۔ بایو کیمسٹری میں آپ نے یہ کرنا ہے، کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو انالیسز کرنا ہے، یعنی کہ مقداری اور کیا ہے، مقداری کرنا ہے کوانٹیٹیو، اور جو ہے دوسرا کوالیٹیٹیو آپ نے انالیسز کرنا ہے، دونوں کاربوہائیڈریٹس کا، لپڈس کا، سٹیرولز کا، ان کا، اور نارمل اور ایب نارمل کمپوننٹس آف یورین آپ نے دیکھنے۔ اور مائکرو بایولوجی میں اسٹیریلائزیشن، پہلے آپ نے گلاس ویئر جو ہوتے ہیں لیبس کے اندر، ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ، ان کی آپ نے اسٹیریلائزیشن کرنی ہے اور پریپریشن کرنی ہے، جنرل اور سلیکٹیو میڈیاز کی، پھر ٹوٹل وائیبل کاؤنٹس دیکھنے ہیں، اور سٹیننگ ٹیکنیکس کرنی ہے آپ نے، جس میں گرام پازیٹیو والے میتھڈ جو ہیں آپ نے یوز کرنے ہیں، پھر مائکرو بایولوجیکل انالیسس آف ایئر، یہ آپ نے کرنا ہے، مائکرو بایولوجیکل انالیسس آف ہوا کا، پانی کا اور مٹی کا، اس میں دیکھنے آپ نے چیک کرنے ہیں کہ اس میں کتنے مائکروبز وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد فارماکوگنوسی کا پریکٹیکل ہے، یہ بھی 100 مارکس کا ہے، اور فارماسیوٹکس یہ بھی 100 مارکس ہے۔ ٹوٹل آپ کا فرسٹ ایئر جو ہے وہ 800 مارکس کے ہیں، جس میں 50% والا پاس ہے، یعنی کہ 400 مارکس والا پاس ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے سارے تھیوری بھی پاس کرنا لازمی ہے اور پریکٹیکل بھی۔
تو پریکٹیکل اور وائوا کی آپ نے بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے. اس میں سے کوئی بھی آپ کو اگر چیز سمجھ نہ آتی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. باقی مزید انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ لائن کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. اب آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو مزید انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.